بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 140، حصہ اول، احباب خاص۔ نبوت سے پہلے جو لوگ آپ کے احباب خاص تھے سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند رتبہ اور اعلیٰ منزلت تھے۔ ان میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جو برسوں آپ کی شریک صحبت رہے۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام۔ نمبر 2 جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی احباب خاص میں تھے۔ حرم کا منصب رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ دارالندوہ کے بھی یہی مالک تھے۔ چنانچہ اسلام کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ 1,00,000 درہم پر بیچ ڈالا، لیکن یہ کل رقم خیرات کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 برس بڑے تھے، اگرچہ یہ مدت تک یعنی ہجرت کے 8ویں سال تک ایمان نہیں لائے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کعبے میں زویزن کا اسباب نیلام ہوا تھا۔ اس میں ایک عمدہ ہلا تھا۔ انہوں نے 50 اشرفیوں میں اس کو خریدا اور مدینے لے کر آئے اور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، البتہ قیمت لو تو لے سکتا ہوں۔ مجبور ہو کر انہوں نے قیمت لینی گوارا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 141، حصہ اول۔ حضرت زماد رضی اللہ عنہ بن سلبہ جواز کے قبیلے سے تھے۔ جاہلیت میں طباعت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے۔ یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ نبوت کے زمانے میں یہ مکہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ راستے میں جا رہے تھے اور پیچھے لونڈوں کا غول ہے۔ مکہ کے کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ لونڈوں کا غول دیکھ کر زماد نے یہی قیاس کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد چند مؤثر جملے ادا کیے۔ زماد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعہ کا مختصر مسلم و نسائی میں بھی لکھا ہے۔ لیکن زیادہ تفصیل مسند امام احمد بن حنبل جلد اول صفحہ نمبر 302 میں لکھا ہے۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تھے، ان میں سے ایک صاحب قیس بن صائب مخزومی تھے۔ مجاہد بن جبیر جو مشہور مفسر گزرے ہیں، انہی کے غلام تھے۔ ان کا بیان ہے کہ شرکاء کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت صاف رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا یا مناقصہ پیش نہیں آتا تھا۔